وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ معزز سامعین کرام، حقوق کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں اور ان حقوق میں جو سب سے بڑا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے مخلوق میں والدین کے حقوق ہیں کہ اللہ کے بندے اپنے والدین کے حقوق کو کما حقہ ادا کریں۔ اس کی مکمل تفصیل آپ کے سامنے الحمدللہ پیش کی گئی۔ اب آگے حقوق الزوجین، میاں بیوی کے حقوق بھی ہماری شریعت نے ہم کو اور آپ کو بتلائے ہیں۔ ہم دنیا کے معاشروں کا جائزہ لیں تو دیگر اخلاقی گراوٹوں کے ساتھ ساتھ عورت کی کمزور اور بدتر حیثیت ایک واضح تصویر کی صورت میں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ سابقہ ادوار میں بھی اور موجودہ دور میں بھی عورت لوگوں کے لیے تفریح کا باعث تو نظر آتی ہے لیکن عزت کا باعث نہیں۔ عورت کی تحقیر اور توہین اکثر قوموں میں معمول کی بات تھے اور رہی بھی ہے اور شاید اب بھی ہے۔ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے عورت کو احترام، وقار اور مرتبہ دیا، اسے پاکیزگی اور تقدس کے زیور سے آراستہ کیا اور اس کے احترام کو نسل نو کے لیے ناگزیر اہمیت کا حامل قرار دیا۔ مرد طاقت کی علامت ہوتا ہے، طاقت اور قوت کا یہ اختیار بعض اوقات اس کے ذہن کو غلط سمت میں موڑ دیتا ہے۔ اس کے رویے سے، اس کی ہر بات سے اور اس کی سوچ سے برتری کا احساس جھلکنے لگتا ہے۔ اس احساس کا سب سے پہلا شکار بیوی ہوتی ہے۔ اس سے بات منوانا، اپنے ہر حکم کی تعمیل چاہنا، اس کی خامیوں کو ہر وقت تنقید کا نشانہ بنائے رکھنا مرد اپنا حق سمجھتا ہے۔ یہ طرز عمل جہاں عورت کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے وہاں مرد بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ عورت کی تقدیس اور احترام کے حوالے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، کس موقع پر اس سے کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کس طرح کی طرز معاشرت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ان حقوق کی ادائیگی ہمیں سکھائی ہے۔ ازدواجی رشتے کو استحکام دینے اور خانگی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے خاوند کا ان حقوق کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ بیوی کے حقوق کے ساتھ ساتھ خاوند کے حقوق بھی ہیں۔ بیوی اگر ان حقوق کا خیال رکھے تو ان کی زندگی میں ہمیشہ بہار کا سماں رہے، غم کے خزاں ان کے سائے سے بھی دور رہے گی اور ان کا گھرانہ سدا خوشیوں سے مہکتا رہے گا۔ لیکن یہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ اب جس قدر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں گے اسی طرح وہ بہت ہی خوشگوار زندگی کو دنیا کے اندر گزار لے جائیں گے۔ ہماری شریعت نے اس سلسلے میں ہمیں جا بجا بڑی اہم رہنمائی کی ہے۔ جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو مرد کو عورت پر اللہ نے ایک فضیلت دی ہے، یہ وہابی ہے، یعنی اللہ نے عطا کیا ہے۔
مرد کی قوت، طاقت، چال ڈھال، اٹھانے کمانے، محنت کرنے، طاقت قوت، ہر چیز میں آپ دیکھیں گے عورت سے مختلف. اور عورت جو ہے کمزور ہے، وہ صنف نازک ہے، اس کے اندر اتنا پاور اور اتنا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں. اسی لیے مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ طریقے سے پیدا کیا ہے، عورت کو ایک الگ. دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں، یہ اللہ کی عنایت کردہ چیزیں ہیں. اور ایک ہے کسبی. مرد کو اس لیے فضیلت حاصل ہے عورت پر کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی پر کماتا ہے، محنت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، گاڑی کمائی لا کر اپنے بیوی بچوں کے پیٹ بھرتا ہے. جب وہ خرچ کرتا ہے، اس کے رہنے سہنے اور زندگی گزارنے کے تمام ساز و سامان کا بندوبست کرتا ہے، تو اللہ نے اس کو ایک اختیار دیا، ایک طاقت دی ہے، قوت دی ہے، ایک حاکم جیسا بنایا ہے. اب بیوی کا کام ہے کہ اپنے شوہر کی باتیں سنیں. عورتیں اسی لیے نہیں سنتی ہیں کہ شوہر جو ہے مرد کی طرح کماتا نہیں ہے، بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، الٹا بیوی اور اس کے خاندان سے مانگتا رہتا ہے، تو یہیں سے تصادم بڑھ جاتے. اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ جن کے جو حقوق ہیں وہ اس کو ادا کرتے رہیں. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ معاملہ بگڑے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے ساتھ تم بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. میں نے کہ لباس سے جیسے عیوب چھپ جاتے ہیں، ایسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب، ایک دوسرے کے لیے پردہ اور ایک دوسرے کے لیے راحت و زینت کا باعث بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیم دی ہے. عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بیوی اس کو قرار دیا کہ اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش کر دے. اگر کسی بات کا حکم دے شریعت کے دائرے میں تو اس کو تسلیم کرے. گھر میں موجود نہیں ہے، شوہر باہر ہیں، تو اس کے مال، گھر، بچوں کی حفاظت کرے. یہ ایک بہترین بیوی کی علامت قرار دی گئی. تو اگر میاں بیوی ہر دو اپنے اپنے حقوق کی ادائیگی کریں تو الحمدللہ ہمارا گھر جنت نما بن سکتا ہے. اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ دونوں شریعت کی تعلیم حاصل کریں. جانیں تو صحیح پہلے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے، سمجھیں تو پہلے کہ کس کے کیا حقوق ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلے دروس میں یہی باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی. ھذا ما عندی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.